اس سے پہلے جو سیشن تھا وہ ہمارا حروف المد کے بیان پر جو ہے چلا ہے، تو مجھے امید ہے کہ تقریباً لوگ جو ہے اس کو پڑھ چکے ہوں گے حروف المد کا بیان۔ ایک بار اور بتا دیتا ہوں کیونکہ تیسری بار جو ہے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہے غائب ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پھر بتانا پڑے گا۔ تو یہی چیز ہے، حروف المد کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، اور واو کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو، اور یا ساکن اس سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو۔ یہ ہو گیا حروف المد۔ اب حروف المد کی جو ہے قسمیں ہیں، مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ اچھا، مد متصل کا مطلب ہوتا ہے چمٹا ہونا، کسی سے چپکا ہونا کسی چیز کا، اور منفصل ہوتا ہے فاصلے والا، یعنی اس سے دور ہونا، ٹھیک ہے۔ اور لازم کا مطلب ہے ضروری، بالکل لازم ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ مد متصل، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد، حرف مد یہ ہے نا، ان میں سے کوئی بھی حرف مد آئے، حرف مد، ان حرف مد میں چاہے حرف مد الف ہو، چاہے حرف مد واو ہو، چاہے وہ حرف مد یا ہو، ان تینوں حرف مد کے بعد اگر کوئی حمزہ اسی کلمے میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ میں نے زیادہ کنفیوز کر دیا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے گا تو مد متصل ہوگا، اور مد متصل کی مقدار 2 الف 3 الف 5 الف، ٹھیک ہے۔ مد متصل کب ہوگا ایک بار بتائیں؟ 2 الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی میں کلمے میں آئے، دیکھو جڑا ہوا ہے۔ یہ حرف مد الف کے بعد حمزہ آ گیا، یہ حرف مد واو کے بعد حمزہ آ گیا سو، یہ حرف مد یا کے بعد حمزہ اسی کلمہ آ گیا سیئت۔ تو حروف المد کہنے کا مطلب ہے حروف المد کے بعد، حروف المد اس میں سے کوئی کھینچنا پڑے گا، ہاں یہ اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ سیئت۔ کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آرہا، مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تینوں میں نا الف مد 3 سے 5 ہے، تینوں کا چاہو تو 3 کر لو، چاہو تو 5 کر لو، جیسا آپ چاہیں۔ تینوں جو ہے نا شدوں میں نا تینوں پہ سیم ہی ہے نا، نہیں میں بتاتا ہوں، پھر لاسٹ میں کر لینا کوشش، ٹھیک ہے۔ مد متصل ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں مد منفصل۔ مد منفصل کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ حروف المد کے بعد۔ حروف المد کون کون سے ہیں؟ الف واو ٹھیک۔ حروف المد کے بعد حمزہ کسی دوسرے کلمے میں آئے، حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس کلمے میں نہ آئے، پہلے والے میں آئے گا تو متصل ہو جائے گا، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں۔ یہ ایک کلمہ ہے، کلمہ بولے تو ورڈ، اور یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ دوسرا ورڈ ہے۔ تو حمزہ کیا ہے؟ دوسرے ورڈ میں آیا، انزلنا ایک الگ ورڈ ہے اور انہ ایک الگ ورڈ ہے۔ انہ حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں آیا ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کی مقدار 2 الف 3 الف، کمی کھنچتا ہے، اس کو زیادہ کھنچتے ہیں۔ اس میں جو نا نیکسٹ بولا اس میں حمزہ یا پھر پورے آیت میں کہیں بھی ہوتا نہ جسٹ آفٹر دس، یعنی کہ بالکل اس کے بعد حمزہ تو آنا چاہیے، لیکن حرف مد کے بعد والے لفظ میں آنا چاہیے، اور وہ بھی جسٹ اس کے بعد۔ اس کے بیچ میں کوئی اور ورڈ آ گیا تو پھر مد ہوگا ہی نہیں ہوگا، اس حرف مد کے بعد جو دوسرا لیٹر آئے گا نا اس کے شروع میں ہی آنا چاہیے، کہیں اور جگہ آیا تو نہیں چلے گا، خلاص ہو گیا۔ ارے مان لو ایک تو یہ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کیا ہے؟ یہ اس سے الگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سچویشن دیکھو، یہ حمزہ ہے نا، یہ حمزہ یہ تو اس میں چمٹا ہوا ہے، اور یہ حمزہ نہیں، حمزہ یہ سے دور ہو گیا، لیکن بیچ میں کسی اور کو نہیں آنے دے گا، بیچ میں کوئی اور چیز سوائے الف، الف فاصل الف بولے تو جس پر زبر زیر پیش نہ ہو، اس کو چھوڑ کر کوئی بھی چیز آئے گی تو پھر جو ہے وہ نہیں آنے دے گا، آئے گی تو پھر وہ رول خراب ہو جائے گا، رول لاگو نہیں ہوگا، رول لاگو نہیں ہوگا۔ رول تبھی لاگو ہوگا جب اس کے بعد، یعنی جو مد ہے نا، مد
یا تو مد کے بعد چمٹا ہونا چاہیے متصل، یا تو مد کے بعد جو ہے فاصل دوسرا الگ ہو جائے. تو زیادہ کنفیوژن والا ہو رہا ہے تو میں سیدھی سی بات کیا بتاؤں آپ کو. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو متصل ہوگا، اور حرف مد کے بعد حمزہ کسی دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگا. ٹھیک، اتنی سی بات. اب تیسری کیا ہے؟ مد لازم. حرف مد کے بعد تشدید یا سکون آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم. 5 پڑھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کی مقدار کتنے؟ 3 الف 5 الف. زیادہ تر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے حاجوکا، جو آپ کی ولدضالین آپ پڑھتے ہیں نا، ولدضالین یہ والا مد ہے، وہ یہ والا مد ہے، ولدضالین ہے نا، وہی ہے نا. حرف مد کے بعد تشدید آیا ہے نا، مد لازم ہے. مد لازم کی مقدار 3 الف 5 سے 5 تک. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ. یہ مد لازم ہو گیا آپ کا. اب ان میں سے ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ مثلا یہ تینوں میں سیم کرے تو الف سب میں 5 سب میں 3. ہاں، لیکن زیادہ تر کیا ہے نا کہ لوگ، جیسے میں بتاؤں آپ کو، منفصل کو کم کھینچتے ہیں جتنے قاری پڑھنے والے ہوتے ہیں، تقریباً اس کو زیادہ کھینچتے ہیں متصل کو، اور پھر لازم کو بھی کھینچ کے رکھتے ہیں. لازم جہاں بھی آتا ہے اچھا کھینچتے ہیں. جیسے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ہے نا، کھینچ کے پڑھتے ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو، مد لازم کو تقریباً کھینچتے ہیں. یہ تو اس کو تو کم کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں، مد منفصل ہے، اس میں تھوڑا کم کر کے چل دیتے ہیں لوگ. ایک قریب جاتا ہے 2 3. اچھا 2 سے 3. ہاں، 2 میں رکھتے ہیں اس کو زیادہ تر، لیکن کھینچنے کے لیے 2 ہوتے ہیں. ہاں، جیسے المشاری جو آپ اس کو سنیں گے وہ بالکل برابر کرتے ہیں دونوں، متصل کو بھی منفصل کو بھی لازم، تینوں کو ایک رینج میں کھینچ کے چلتے ہیں. کون سی رینج میں؟ مطلب دوسری میں، تیسری میں یا 5ویں میں؟ 3 الف میں لیتے ہیں. 3 الف. ٹھیک، کم رینج میں نہیں لیتے ہیں. اور جو عبد الرحمن السدیس ہیں وہ اس کو بہت کم میں لیتے ہیں. اس کو تو بالکل 2 الف کر کے باقی کھینچ کے چلیں گے. تو یہ تو پڑھنے والے کا انداز ہے. اگر اس کو تھوڑا سا اسپیڈلی چلنا ہے تو کم ہی لینا پڑے گا. اب الفاظی کا جو لہجہ ہے وہ اتنا اچھا ہے، پیارا ہے، ایک دم میڈیم انداز میں چلتا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو کور کرتے ہوئے چلتے ہیں، مخرج میں بھی مد میں بھی. تو سمجھ میں آ گیا نا. حروف المد 3 ہیں، اور مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم. ان میں سے کوئی چیز کلیئر نہیں ہو تو بتائیں. کلیئر. اب ایک وقف کا بتا دیتے ہیں آج ہم آپ کو. ٹھیک ہے، وقف کے رول کیسے ہیں. جب آپ رکتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ پیج نمبر 34. سنیں پہلے. وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کسی طرح ٹھہر جانا. تو آپ جب گول نشان دیکھیں گے نا، آیت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آیت. اس پہ تقریباً جو ہے ٹھہرتے ہیں. اب ٹھہرتے کیسے ہیں؟ اس میں پہلا رول بتایا ہے، زبر زیر 2 زبر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر کیا کریں گے؟ جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ اگر کوئی حرف ہے، مان لو، اس کو مٹا دو. ہاں، مٹا دیتا ہوں. مان لو کوئی ایسا حرف ہے جس کے آخر میں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اور 2 زیر ہیں، 2 پیش ہیں. اگر ان پر وقف کریں گے تو وقف کرتے ٹائم کیا کرو گے؟ آخری ورڈ کو کیا کر دیں گے؟ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور سانس توڑ کر ٹھہر جائیں گے. وقف کیا ہوتا ہے؟ سانس توڑ کر ٹھہرنا بھی پڑتا ہے. اگر ٹھہریں گے نہیں تو وقف نہیں ہوگا، پھر وہ سکتا ہو جائے گا. مان لو آپ تعلمون پر آپ جو اسٹاپ کر رہے ہیں نا، تعلمون، ٹھیک ہے،
اس میں لکھا ہوا وہی کرو نا شیخ. جب اس پر آپ نہیں تھوڑا سا میں باہر سمجھاتا ہوں پھر اس میں دے دوں گا انشاءاللہ. اوکے. تعلمون، تعلمون ایک آیت ہے آپ کی. اگر اس تعلمون پر آپ کو وقف کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے آخری حرف پر کیا حرکت ہے وہ دیکھیں گے. ورڈ کے لفظ کے آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے. یہ پورا لفظ ہے نا، اور یہ پورے لفظ کا جو آخری ورڈ ہے، جو آخری حرف ہے، اس پہ دیکھیں گے. اس پہ شرط دیکھتا دھیان کرو، اگر اس پر زبر ہو، اگر اس پر زیر ہو، اگر اس پر پیش ہو، اگر اس پر دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو. دو زبر نہیں، دو زبر کو چھوڑ دو، دو زیر، دو پیش، سنگل زبر، سنگل زیر، سنگل پیش. تو کیا کریں گے؟ اس حرف کو ساکن کر دیں گے وقف کی حالت میں اور آواز کو توڑ دیں گے. جیسے ان کنتم تعلمون ہو گیا. اس کے بعد پھر دوسرے آیت پڑھتے ہیں. جیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نئے سانس کے ساتھ دوسری آیت اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ یہ تعلمون تھا، لیکن جب ہم کو یہاں پہ وقف کرنا تھا تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو سکون کر دیا. تعلمون، دو سکون ایک ساتھ ہو گئے ہے نا. یہ حروف المد ہے، اس کو ہم نے کھینچا، کھینچنے کے بعد پھر اس کو ایڈ کر دیا. تعلمون اسی میں جوڑ دیا. دو ساکن ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، اس لیے پتہ نہیں چل پا رہا ہے نا. دیکھیں جیسا اب یہ ہے فجری. کیا ہے؟ فجری. فجری. ٹھیک ہے. اگر اس پر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ فجر. آخری ورڈ کو ساکن کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فجر. دو ایک ساتھ ہو گئے فجر. بہت سے کرتے ہیں نا فجر والعصر. عصر نہیں ہے، وہ عصر. عصر. فجر. یہ عصر ہے. یہ فجر ہے کیا؟ یا فجر ہے؟ فج ہے نا، فجرو فجری ایسے ہوتا ہے. والفجری. فجر. ٹھیک ہے. اگر اس کو وقف کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ والفجر. والفجر. والعصر. عصری. عصری ہے نا. تو وقت کریں گے والعصر. میں نے زیادہ تر دیکھا پڑھتے ہوئے لوگوں کے اب والفجر ولیال عشر والشفع والوتر ایسے پڑھتے ہیں، جبکہ وہ بہت غلط ہے. اسٹاپ کرتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں؟ فجر. اس کو ختم کر کے اس پر جبر لا دیتے ہیں نا، ایسے بن جاتا ہے والفجر ہے نا. والعصر وہ ہو جاتا ہے غلط. تو وقف کرنے کی سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے، سب سے پہلے جو قاعدہ وہ کیا ہے؟ اگر لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو پیش، دو زیر ہوں تو ان کو ساکن کر کر، پیش زبر نہیں ہونا چاہیے، دو زبر کے لیے الگ سچویشن میں بتاتا ہوں میں. دو زبر چھوڑ کے سب ہونا چاہیے. تو کیا کریں گے؟ آخری لفظ کو ساکن کر کر اپنی آواز توڑ دیں گے. آدھا کر دیں گے ساکن. ساکن کر کے آدھا ہو جائے گا. اپنی آواز جو ہے وہاں پر توڑ دیں گے. جیسے کرتا ہے نا کسی بھی ورڈ پر آپ جیسے رک رہے ہیں، مان لو قرآن کی آیت ہے، یہ ہے نا اس میں اتنے دیے ہوئے ہیں سارے ایگزامپل. ہاں ایگزامپل پورے اس کے. اب دیکھو جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، مان لو اگر ہم ایاک نعبد پہ رکیں گے تو کیسے کریں گے؟ وقف کر کے بتائیے. ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین. ٹھیک ہے. آیت پوری ہو گئی نا ہماری. ایاک نعبد، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی شیخ. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا. دیکھو اب مان لو ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت بہت لمبی ہو گئی، پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو کیسے وقف کریں گے؟ جیسے کریں گے نا مالک یوم الدین ایاک نعبد. کیا کریں گے؟ ایاک نعبد. نعبد. آخری حرف کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، کیونکہ جہاں بھی آپ سانس ٹوٹے وہاں کر سکتے ہیں. ہاں یا آپ پڑھ اس کو رہے ہیں ریپیٹ کیونکہ پھر آپ کو ریپیٹ کر. دیکھو ہوتا کیا ہے
ہم انڈینس ہیں, ہمیں جو ہے میننگ سمجھ میں نہیں آتی, سوائے ان کے جو پڑھے لکھے ہیں تقریباً سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا ہوتا ہے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بات سمجھتے تو ہے نہیں, کہیں بھی سٹاپ کر دیتے ہیں تو معنی الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. مان لو میں اردو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دلی جانا ہے اور وہاں سے موٹر سائیکل لے کے آنی ہے, میں اپنے حساب سے سٹاپ کروں, مجھے دلی جانا ہے, سٹاپ کر دیا, وہاں سے موٹر سائیکل لے کے آنی. اگر میں کہوں مجھے دلی جانا ہے وہاں سے, سٹاپ کر دیا, تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, الٹا ہو جائے گا. یہی سسٹم ہے, ریپیٹ کرتے ہیں پھر آپ دوبارہ سے بول کے آپ کو پورا کر دیتے ہیں کہ میں دلی جا رہا ہوں وہاں سے موٹر سائیکل. یہ بات ہے یا کہنا ہے بدھ, تو یہ بات الگ ہو گئی, وہ اگلی بات الگ ہے, تو اس پہ سٹاپ ہو سکتا ہے نا, سٹاپ ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹ سینٹنس کمپلیٹ کر سکتے ہیں نا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دیکھو جیسے یہ بات الگ بات ہو گئی, یہ الگ بات ہو گئی, ٹھیک, لیکن جو مسئلہ کہا گیا ہے نا وہ پورا یہاں سے یہاں تک بھی آئے گا, کورڈ وہاں سے وہاں تک ہو رہا ہے, بات تو تقریباً ہو جائے گی. لیکن پھر بھی آگے جو چیز بتائی گئی ہے نا, اللہ تعالیٰ جس کو بتانا چاہ رہا ہے جو مقصود ہے وہ آپ کو پورا ہی کرنا پڑے گا, تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. مطلب اس کو ریپیٹ ہی کرنا پڑے گا. جیسے اور بھی تو آئے تھے نا قرآن میں, جیسے بات کمپلیٹ ہو گئی پر وقفہ نہیں ہے, پر بات کمپلیٹ ہو گئی تو وہاں رک سکتے ہیں نا. ہاں میں بتاؤں اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں, جو محدثین ہیں, انہوں نے ان میں جو ہے نشاندہی کر رکھی ہے, وہاں پر سمبلس جو ہے ایڈ کر رکھے ہیں کہ جہاں آپ کر سکتے ہیں, شریعت کے حساب سے یہاں اسٹاپیج ہے, آیت کو یہاں تک سمجھا جائے گا. پہلے کریں گے تو آیت میں پھر نا معنی بدل جاتا ہے, پھر معنی ایسے بدل جاتا ہے. جیسے ایک آیت ہے نا, یا ایھاالذین آمنوا وانتم سکارا, ایک آیت ہے نا کہ جب تم نماز پڑھو تو نشے کی حالت میں مت پڑھو. آیت ہے وہ, ذرا سرچ کرو, نہیں آ رہی. یا ایھاالذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, کتنا نمبر ہے, وانتم سکارا, کہ جب تم نماز کی حالت میں, یا ایھاالذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز کے قریب مت جاؤ. اب اگر آپ یہاں پہ اسٹاپ کر دیے, آگے پیچھے نہیں بڑھائے, پھر اگلی آیت آپ نے وہاں سے رک کے دوسری آیت پڑھی تو آپ کا جو ہے میننگ گڑبڑ ہو جائے گا. مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اب آپ نے اسٹاپ کام کر دیا, یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, تم نماز کے قریب مت جاؤ. ایسا اگر آپ کہیں گے تو کیا ہوگا, پھر معنی بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا. لوگ کہ یار اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تم نماز قریب مت جاؤ, لیکن بات پوری کہاں ہو رہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ رکنے کی, ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹاپ کیا آپ نے, ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن پھر آپ جو ہے پیچھے نہیں جا رہے ہیں, پھر یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, چلے یہاں پہ کچھ ادا ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ اگر آپ نے ایسے روک دیا لا تقربوا الصلاۃ, کیونکہ عرب بھی سمجھ نہیں رہے ہیں, تو آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کے قریب مت جاؤ. بات پوری ہو گئی, پھر آپ نے دوسری بات وہاں سے اسٹارٹ کی, وانتم سکارا, تم نشے کی حالت میں ہو, تو سمجھ میں آئے گا کہ نماز کے قریب مت جاؤ, نشے کی حالت میں ہو, بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی جن کو عربی نہیں آتی وہ سیدھا رول فالو کریں, وہ اس رول کو فالو کریں جن کو, جو ہمارے جو علماء اور محدثین نے ان کو چنیت کیا ہے, جہاں پہ جو سمبلس لگائے ہیں اسٹاپیج کے وہاں پہ لگا. اگر آپ بیچ میں رک جاتے ہیں, سانس ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ ریپیٹ کر کے اس کو جوڑ دو, ریپیٹ ہے اس میں. پھر جیسے یہ ہے نا, تو وقت کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک آیت ہے, اس آیت کو پورا پڑھو, پورا معنی مفہوم سمجھ میں آئے گا, نو ٹینشن, ٹھیک ہے. اسٹاپ ہے, اگر عرب والے ہوتے تو وہ سمجھتے, وہ تو اپنے حساب سے رکتے, ٹھیک ہے. تو انڈینس کے لیے انہوں نے ایسا کیا, بات چل رہی تھی نعبدو پر, اگر ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارا سانس ٹوٹا, سانس کم رہتا ہے کبھی کبھار, تو کیا کریں گے, کیسے اسٹاپ کریں گے, آپ مجھے بتاؤ. نعبد, ٹھیک ہے, مالک یوم الدین ایاک نعبد, ایاک نعبد, ٹھیک ہے. کیوں, رول اس میں یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر, زیر, پیش, دو زیر دو پیش ہوں گے, تو کیا کریں گے, اس آخری حرف کو سکون میں بدل کر وقف کریں گے اور آواز کو بالکل روک دیں گے سانس کے ساتھ. بدھ بول کے پھر واپس سے شروع کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں پہ بھی آپ نے وقف کیا ہے, تعینو تھا, تو آپ کیا کریں, نستعین, دو ساکن ایک ساتھ جڑا. رول نمبر 1. دوسرا رول بتاؤں, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا.
اور آپ لوگ وقف کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعلمون، تعلمون، تعقلون ہیں، اور بہت ساری جیسے ہیں، تو ان پہ آپ کرتے ہی ہو. آپ کو اب رول معلوم ہو گیا تو انشاءاللہ اور ایزی آسان ہو جائے گا. آپ کو کہیں پر رکیں گے تو آپ اسی حساب سے رکیں گے، رول کے حساب سے. رول نمبر 2، ہاں 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. 2 زبر والا ورڈ جب بھی آئے گا وہ اس حالت میں آئے گا، اس طرح جیسے احدن، ٹھیک ہے، صمدن، صمدن ہے نا، رسولن، رسولن، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کون سا قاعدہ آئے گا؟ اس میں کیا ہے کہ اگر 2 زبر ہیں تو آپ کیا کریں گے، ایک زبر میں بدل کر اس کو وقف کر دیں گے. جیسا رسولن پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو کیا کریں گے، رسول، ٹھیک ہے. ہاں جیسے والعادیات ضبحا، وقف کریں گے تو ضبحا، فالموریات قدحا، وہ سب ایسے ہی آتے ہیں. آپ جیسے لکھیں نا قدحن، تو آپ جب وقف کریں گے قدحا، ٹھیک ہے. ہاں کیا ہوا؟ یہ بول رہے تھے اگر ڈائریکٹ پڑھیں تو پھر وہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہاں ڈائریکٹ بزرگ خطاب سے پڑھیں گے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہاں پہ آپ رک گئے، یہاں پہ سٹاپ ہے، وہاں پہ آپ نے وقف کر دیا. صبحا اگر جوڑتے ہو جاتے تو صبحن، ایسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. ہاں ملا کے پڑھتا ہے تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ورڈ ہے، وقف میں وہ بدل جائے گا. ہاں وہ ایک الگ چیز. تیسری بات وہی آ رہی، تیسرا قانون وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو دوسرا قاعدہ کیا ہے، یہ رہ گیا تھا نا، اس لیے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر 2 زبر ہوگا تو اس کو الف سے بدل کر وقف کریں گے وہاں پر، ٹھیک ہے. جیسے رسولن، بہت ساری آیتیں اس طرح کی، جیسے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، ٹھیک ہے. تو 2 رول آپ کو میں نے بتا دیں. تیسرا رول، اگر لفظ کے آخر میں گولتا ہو، گولتا کسے کہتے ہیں؟ یہ والی تا مدورہ بھی کہتے ہیں، اس کو گولتا بھی کہتے ہیں، ہاں والی بھی کہتے ہیں، چشمہ والی بھی کہتے ہیں. لیکن گولتا سمجھو اس کو. ایک تو تا ہو گئی آپ کی، یہ کون سی تا ہے؟ یہ تو سادہ ہے. چاند والی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تارے کے اوپر 2 گنتی ہے نا. تو مسئلہ ہمارا یہاں پہ ہے گولتا. گولتا کئی طریقے سے آتی ہے، کبھی جوڑ کر ایسی بھی آتی ہے، وہ ایسے عجیب سی، ٹھیک ہے، 2 نقطوں سے بھیجا زیادہ تر ایسی ہی آتی ہے جب وقف ہوتا ہے لاسٹ میں. تو اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو کیا کریں گے، اس کو ہا سے بدل کر ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکنہ. جیسے جاریتن، جاریتن ہے نا، تو کیا ہوگا، جاریہ، جاریہ، ٹھیک ہے. جاریتن کو جاریہ، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں القارعۃ ما القارعہ، آپ چاہیں تو القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ایسے پڑھتے ہیں اس کو. اس کو تھوڑا ظاہر کر کے پڑھیں گے. بہت سے القاریہ ملقاریہ پتہ ہی نہیں چل رہا وہ الف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ہا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہا نکالیں گے نا تو وہ ایسا ہو جائے گا. 3 رول ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا رول جو میں نے بتایا تھا، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش اور 2 زیر 2 پیش ہوں گے تو اس کو سکون سے بدل کر اس پر وقف کریں گے. تو اس کو کیا کریں گے، سکون سے بدل دیں گے اور پھر وہاں پہ کیا کریں گے، وقف کریں گے. یہ تو ہو گیا پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو کیا کریں گے، 1 زبر پڑھ کر اس پر وقف کریں گے. جیسے رسولاً، وقف کیا کریں گے، رسولا، ٹھیک ہے. والعادیات ضبحا، ٹھیک ہے. اور تیسرا رول جو میں نے بتایا تھا، تا مدورہ،
یعنی گولتا. اگر کسی لفظ کا آخر میں تا مدورہ ہو گولتا ہو تو اس کو ہا سے بدل کر ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. گولتا کو کیا کریں گے؟ ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. جیسے هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. آج کا یہی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.